بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے اعتکاف کے متعلق چند مسائل کہ عورتیں جو ہیں وہ اعتکاف گھر میں بیٹھیں گی۔ ابتدائی طور پر جو ہے وہ عورتیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں مسجدوں میں جا کے نماز پڑھتی تھیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، لیکن اس قول کو کسی نے بھی نہیں لیا ہے، بلکہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھے اور اپنے گھر میں ہی اپنی مخصوص جگہ میں اعتکاف جو بیٹھے گی۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے بڑا شوق ہے کہ میں آپ کے ساتھ آ کے نماز پڑھوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے شوق اور ان کی محبت کی تحسین فرمائی، لیکن انہیں تعلیم فرمایا کہ تمہاری نماز گھر کے اندر کمرے کی بجائے کسی بالکل اس سے بھی اندر والی جگہ پہ پڑھنا وہ کمرے سے جو وہ زیادہ بہتر ہے، اور فرمایا کہ پھر گھر کا کمرہ گھر کے احاطے سے زیادہ بہتر ہے، اور گھر کا احاطہ تمہارے لیے گھر محلے کی مسجد سے وہ زیادہ بہتر ہے، اور تمہارا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا وہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حکم دیا ہے، ان کے لیے پسند کیا کہ وہ نماز جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ پڑھیں، اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین کو بھی جو یہی فرمایا تھا کہ تمہارا گھر کے اندر نماز پڑھنا وہ تمہارا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے عورتوں کو فتنہ فساد کی وجہ سے کہ جو ہے آج کل دور خراب ہو چکا ہے، لوگ خراب ہو چکے ہیں، فتنہ فساد پھیلتا ہے، عورتیں جب مسجد کی طرف آتی ہیں تو آپ نے جو تھا وہ انہیں روک دیا تھا کہ تم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ ہو، بلکہ تمہیں گھر کے اندر ہی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اسی وجہ سے فقہاء نے اس فتنہ و فساد، بے حیائی اور فحاشی کی وجہ سے یہ حکم لگایا ہے کہ عورت کا اب مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا وہ مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طرح عورت کا مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا بھی جو ہے وہ مکروہ تحریمی جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حیض اور نفاس کی صورت میں اعتکاف جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر اس نے اعتکاف شروع کیا ہو پاکی کے عالم میں اور دوران اعتکاف اسے جو ہے وہ مینسز آ گئے ہوں، ماہواری آ گئی ہو، تو پھر وہ اعتکاف اس کا ختم ہو جائے گا، وہ توڑ دے گی اور اپنی اس مخصوص جگہ سے جو ہے باہر آ جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس سے کوئی جو ہے وہ استحاضہ، لیکوریا یا اور اس طرح کا کوئی عورتوں کی مرض ہے تو بیماری کی صورت ہو، تو اس بیماری کی صورت سے اعتکاف جو ہے اس کا نہیں ختم ہوگا، وہ اعتکاف جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت، بعض کا آج کل ایسی میڈیسن اور دوائیں آئی ہیں کہ وہ ماہواری روک دیتی ہیں، کچھ دنوں کے لیے وہ رک جاتا ہے اور پھر معاملہ چلتا رہتا ہے، تو کیا عورت ہے اپنے اعتکاف کو پورا کرنے کے لیے اپنی ماہواری کو روکنے کی دوائی استعمال کر سکتی ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ دوائی استعمال کر سکتی ہے، پوسٹ پون کر سکتی ہے اسے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد اس کو ماہواری آئے اور اس کا اعتکاف جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اس سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورت جب گھر کے اندر اعتکاف بیٹھے گی تو وہ کھانا پکا سکتی ہے، جو گھر کے کام کاج کر سکتی ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر کی اور عورت نہیں ہے، کہ اور بیوی نہیں ہے جو کھانا پکا سکتی ہو، ہنڈیا کا انتظام کر سکتی ہو، تو پھر عورت کو یہ اجازت ہے کہ اپنی اسی وہ مخصوص ایریے کے اندر جہاں وہ اعتکاف بیٹھی ہوگی وہاں باہر سے سامان منگوا کے وہ اپنی ہنڈیا وغیرہ جو ہے وہ تیار کر سکتی، پکا سکتی ہے، بشرطے کیونکہ اور عورت جو ہے وہ گھر کے اندر نہ ہو، اس جگہ سے نکل کے باہر گھر کے کام کاج عورت نہیں کر سکتی ہے۔ اب کیا عورت پورا کمرہ مختص کرے گی یا عورت جو ہے وہ کمرے کے اندر جو ایک جگہ مختص کرے گی؟ تو یہ حالات کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے۔ اگر تو گھر کے اندر کس طرح کا کمرہ ہو، بعض کا تو لوگ بنا لیتے ہیں کہ وہ کمرے میں کارپٹ وغیرہ سب بچھا دی جاتی اور وہ کمرہ ہمیشہ ہی گھر کی عبادت اور اس طرح کے درود و سلام پڑھنے کے لیے، کوئی ورد وظیفے کرنے کے لیے، نماز کے لیے مختص ہو، تو وہ پورا کمرہ بھی جو ہے مختص کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ پورا کمرہ ہی اس کے لیے اعتکاف پلیس جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جائے گا جب نیت کر لی جائے گی۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر کمرے کے اندر بھی جیسے عام روٹین کے اندر بیویاں عورتیں کرتی ہیں، وہ اپنی ایک جگہ جو ہے اس کو سلیکٹ کرے گی اور پھر اس جگہ کو کسی طریقے سے کپڑا وغیرہ جو ہے وہ ڈال کر یا باندھ کر وہ اس کو جو ہے اپنی ایک باؤنڈری اور اپنی ایک لمٹ جو ہے وہ بنا لے گی۔ اس طرح عورت جو ہے وہ گھر اسی طرح سحری اور افطاری کیا وہ گھر کے اندر موجود ہو تو وہ کیا نکل کے باہر کر سکتی؟ جہاں کچن ہے، جہاں چولہا ہے، دیہات کے اندر ہوتا ہے،
تو حکم یہ کہ نہیں، عورت اپنی سحری اور افطاری کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتی، بلکہ گھر والوں کی ذمہ داری کہ اس کی اسی جگہ پر جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کریں، میل کھانا وہاں پہنچائیں، سحری افطاری کا انتظام وہاں کریں، اور وہاں پھر اسی جگہ پہ رہتے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب اعتکاف کے اندر ہوں تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے درود و سلام پڑھیں، اور وہ اعتکاف کے جو مقصد کو پائیں، تاکہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہے، ساروں سے کٹ آف کیا ہے، تو وہ مقصد انہیں جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ کیا عورت اعتکاف گھر میں بیٹھی تو وہ گھر والوں سے کیا بات چیت کر سکتی ہیں؟ جیسے کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، کوئی بیٹھی بھی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ پورے زمانے کی ہسٹری بھی بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور پورے گاؤں اور محلے کے جناب ان کی خبریں ان کے ہاں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اعتکاف کی صورت میں عورت ایسا کام نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ اعتکاف کی روح کے خلاف ہے کہ وہاں بیٹھی ہوئی ہو اور دنیا کی جو ہے وہ باتیں اور خبریں آپس میں ڈسکس کر رہی ہوں، بلکہ اس سے بچنا چاہیے اور اس چیز کو جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو عبادت کے اندر ہی مشغول رکھنا چاہیے۔